بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، افغانستان میں امریکی فوج کے انخلا کے بعد کابل ایئرپورٹ پر دھماکہ ہوا اور دھماکے میں 180 افراد ہلاک ہوئے تھے، جس کی ذمہ داری داعش نے قبول کی۔ داعش کے مطابق کابل ایئرپورٹ پر حملہ کرنے والا خودکش بمبار 5 سال قبل دہلی میں پکڑا گیا تھا۔ بھارت کی ایک جیل میں رہنے کے بعد اسے افغانستان بدر کیا گیا تھا۔ لیکن افغانستان بدر کیوں کیا گیا تھا، یہ کہنے کو تو ایک خبر تھی، لیکن افغانستان کی سرزمین پر دہشت گردی کی نئی لہر میں بھارتی کردار کو واضح کرتی ہے۔ شاید کہ طالبان کی طرف سے یہ اعلان کہ اپنی سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، بھارت کے مفاد کے انتہائی مخالف ہے۔ داعش اب تک 8 درجن سے زائد اسلامی ممالک میں IEDs کے ذریعے ہزاروں انسانوں کو موت کی نیند سلا چکی ہے۔ لیکن کیا کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ داعش کے اس تباہی پھیلانے میں اس کو مدد کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ داعش کو دھماکہ خیز آلات کی فراہمی کہاں سے ہوتی ہے؟ یورپین مینڈیٹڈ اسٹڈی کے مطابق بھارت کی 7 کمپنیاں داعش کو دیسی ساختہ دھماکہ خیز آلات یعنی IEDs کی تیاری میں استعمال ہونے والے 700 سے زائد اجزاء کی فراہمی سپلائی میں شامل ہیں۔ داعش عراق، لبنان اور شام میں زیادہ تر نوکیا 105 موبائل فون کو ریموٹ دھماکے کے لیے استعمال کرتا ہے، جسے بھارت کی سولر انڈسٹریز، اکنامک ایکسپلوزیوز، پریمیئر ایکسپلوزیوز اینڈ آئیڈیل انڈسٹریل ایکسپلوزیوز، آل ایکسپلوزیوز مینوفیکچررز، جے خیمکا اور چموندی ایکسپلوزیو کمپنیاں تیار کرتی ہیں اور مختلف طریقوں سے داعش کو سپلائی کرتی ہیں۔ ان تمام کمپنیوں نے دھماکہ خیز مواد کے تمام اجزاء جیسے ڈیٹونیٹرز، کیبلز، تاروں اور بلاسٹ میں استعمال ہونے والے تمام الیکٹرانک اجزاء بھارت سے لبنان اور ترکی اور دوسرے ممالک میں بھارتی حکومت کے جاری کردہ لائسنس کے تحت برآمد کیے۔ اسی طرح فورن پالیسی جریدے نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کرتے ہوئے بھارت اور داعش کے تعلق کو واضح کیا کہ سری لنکا میں 2019 میں ایسٹر پر کیے گئے حملے میں بھارت کے ملوث ہونے کے ثبوت ملے تھے۔ بھارت نے اپنے مقاصد کے لیے افغانستان کی سرزمین کو کیسے دہشت گردی کے لیے استعمال کیا، اس کی سب سے بڑی مثال جلال آباد کی جیل پر حملہ تھا۔ کابل میں سکھ گردوارے پر حملہ بھارت سے براہ راست ہدایت پر داعش کی جانب سے کیا گیا تھا۔ ناقابل تردید شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ بھارت نے پاکستان کی سرحدوں کے قریب درجنوں بھارتی سفارت خانے یا قونصل خانے قائم کیے جو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی سرپرستی کے مرکز تھے۔ بھارت کی جانب سے افغانستان میں درجنوں تربیتی کیمپ متعدد عالمی دہشت گرد تنظیموں کے لیے چلائے جاتے رہے تاکہ پاکستان کو غیر مستحکم کیا جا سکے۔ پاکستان میں سری لنکن ٹیم پر حملہ ہو یا BLA کے ذریعے چائنیز پر حملے، پاکستان میں عالمی آمد و رفت اور انویسٹمنٹ کے راستے بند کرنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی۔ پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز نے لاتعداد حملے ناکام بنائے۔ کلبھوشن سمیت بھارت کے سلیپر سیلز گرفتار ہوئے۔ پاکستان میں بھارتی دہشت گردی کے ثبوت دنیا کے سامنے پیش کیے گئے۔ سابق امریکی وزیر دفاع چک ہیگل نے 2011 میں اوکلاہوما میں کیمرون یونیورسٹی سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ بھارت کئی برسوں سے سرحد پار سے پاکستان میں دہشت گردی کی مالی معاونت کرتا رہا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھارت کے دہشت گردی کے فائنانسر ہونے کے باوجود دنیا خاموش کیوں ہے، جبکہ پاکستان جو خود بھارت کی دہشت گردی کا شکار ہے گرے لسٹ میں ہے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید التماس ہے کہ جن لوگوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے وہ ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے لوگوں میں سوشل میڈیا اور واٹس ایپ کے ذریعے ضرور شیئر کیجیے گا۔ مزید ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک، کامنٹ اور شیئر بھی کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا ڈھیروں خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔